یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. پوری انسانیت کو خطاب فرمایا. عربی اجمی مشرقی مغربی امیر غریب گورے کالے عالم ان پڑھ خادم مخدوم انتم الفقراء الی اللہ تم سب اللہ کے در کے فقیر. اپنے ہاں خواہ کتنے امیر اپنے ہاں تمہارا کتنا بلند مقام ہو لیکن یہ مت بھول جانا کہ اللہ کے در کے تو تم سب فقیر ہو. تمہاری پہچان ہی یہ ہے کہ تم مانگنے والے ہو. میری شان یہ ہے کہ میں دامن بھرنے والا ہوں. تمہارے بادشاہ بھی میرے در کے فقیر. اولیاء بھی میرے در کے فقیر. اصفیاء و اتقیاء ابرار و اخیار بھی میرے در کے فقیر. صدیقین بھی میرے در کے فقیر. انبیاء بھی میرے در کے فقیر. رسول بھی میرے در کے فقیر. کس کس کا نام لوں سندھ والوں؟ میں کہا کرتا ہوں کائنات کا سب سے بڑا انسان اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر. سب سے بڑا انسان. کائنات کا سب سے بڑا انسان اتنا بڑا انسان کہ اگر میں اس پوری کائنات کو دودھ کہوں تو وہ اس کا مکھن ہے. اگر میں اس ساری کائنات کو پھول کہوں تو وہ اس کی خوشبو ہے. اگر میں اس ساری کائنات کو ایک وجود کہوں تو وہ اس کی روح ہے. جس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بنتی ہیں. کائنات کا سب سے بڑا انسان جس کے پسینے سے پھولوں نے خوشبو کی بھیک مانگی. خالق کائنات نے کبھی نام لے کے نہیں پکارا. حالانکہ سارے نبیوں کا جب آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں تذکرہ آتا ہے کبھی وہ یا آدم کہہ دیتا ہے, کبھی یا ابراہیم کہہ دیتا ہے, کبھی یا نوح کہہ دیتا ہے, کبھی یا عیسیٰ کہہ دیتا ہے, سب کا نام. لیکن یہاں اپنے محبوب کو کمبل میں لپٹا ہوا دیکھا تو یا ایھا المزمل کہہ دیا. اپنے محبوب کو چادر میں لپٹا ہوا دیکھا تو یا ایھا المدثر کہہ دیا. ایک خاص کیفیت جسے وہ سمجھتا ہے میں نہیں سمجھتا, جب اس کیفیت میں دیکھا تو یاسین کہہ دیا. کبھی یا ایھا النبی, کبھی یا ایھا الرسول کہہ دیا. الحمد سے والناس تک مطالعہ کر لیجئے قرآن کریم کا. اللہ نے پورے قرآن میں اپنے محبوب کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا. اور عجم کا ملا کہتا ہے ہم نے تو کہنا ہے. اس کی بدبختی ہی تو یہی ہے. اس کا رخ دوسری طرف ہے, قرآن کا رخ دوسری طرف ہے. خیر اہل نظر ساری کائنات اس کی قسمیں کھاتی ہیں اور اس نے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون کہہ کر اپنے محبوب کی زندگی کی قسم کھا لی.
تیری زندگی کی قسم میرے محبوب کہ تیرے حاسدین روسیا رہیں گے، تیرے آداب مٹ جائیں گے، تیرا نام قیامت تک گونجتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں، طواف ہم کرتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، عبادات ہم، کبھی فرض کبھی واجب کبھی سنن کبھی نوافل، یہ ہمارا، وہ ان تمام باتوں سے پاک ہے۔ فرمایا حج بھی تم کرو، زکوٰۃ بھی تم دو، میرے گھر کا طواف بھی تم کرو، فرائض بھی تم ادا کرو، واجبات بھی تم ادا کرو، نوافل بھی تم ادا کرو، ذکر بھی تم کرو، فکر بھی تم کرو، قیام بھی تم کرو، سجدے بھی تم کرو، رکوع بھی تم کرو، بس ایک عمل ہے وہ میں بھی کروں گا تم بھی کرو گے۔ پتہ ہے وہ عمل؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ پہلے بتا دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب میرے محبوب پر درود کی بات آئے گی تو پھر تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میرے فرشتے بھی تمہارے ساتھ۔ غور فرمایا آپ نے؟ آداب محبت دیکھے ہیں آپ نے؟ اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کیف نصلی علیہ، کاغذ قلم اٹھا کے اپنی مرضی کا درود لکھ نہیں ڈالا کہ جو ذرا سر تال پہ پورا اترے۔ میں اس استاذ پہ بھی قربان جاؤں اور اس کے حلقے میں بیٹھنے والے شاگردوں پہ بھی قربان جاؤں۔ آپ نے دیکھا، پوچھا کیسے پڑھیں آپ پر اللہ کے رسول، وہ درود پہلے سکھائیے تو صحیح۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود سکھایا۔ کون سا درود؟ یہی جو تم نماز میں پڑھتے ہو۔ نماز میں کس وقت پڑھتے ہو؟ قیام کی حالت میں؟ نہیں صحیح، التحیات کے دوران، یعنی قعود کی حالت میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو وہ، کبھی آپ نے غور فرمایا قیام میں کیوں نہیں حکم دے دیا کہ مجھ پر یوں درود پڑھا کرو کہ جب تم کھڑے ہوئے ہو؟ تو یہ آداب محبت ہیں کہ قیام کی حالت میں مجھ پہ درود پڑھا کرو؟ نہیں۔ نماز میں اگر کوئی قیام کی حالت میں درود پڑھے تو سجدہ سہو کرنے کا حکم ہے، اور سجدہ سہو کا کانسیپٹ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ غلطی کا ازالہ کرو۔ اب درود پڑھنا تو غلطی نہیں، درود پڑھنا تو حکم ہے۔ وہ کہتا ہے جب تک میرے محبوب پر درود نہیں پڑھو گے میں تمہارے سجدے رکوع قیام بھی تمہارے منہ پہ ماروں گا، نماز قبول ہی نہیں کروں گا۔ لیکن پڑھو کب؟ نہ قیام میں، نہ رکوع میں، نہ سجود میں، قعود میں جب بیٹھ جاؤ تو پھر میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیام عاجزی کی کیفیت ہے، یہ رکوع عاجزی کی کیفیت ہے، سجدہ عاجزی کی انتہا ہے، قیام عاجزی کی ادا، رکوع عاجزی کی ادا، سجدہ عاجزی کی انتہا۔ تو اس نے فرمایا عاجزی کی ساری ادائیں میرے لیے وقف، قیام میرے لیے، رکوع میرے لیے، سجدے میرے لیے، اس میں کسی اور کو شریک نہیں ہونے دوں گا۔
یہ صرف میرے لیے. اب جب تم بیٹھ جاؤ تو پھر میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو. اب جب تم میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھو گے تو پھر تنہا نہیں رہو گے. میرے فرشتے بھی تمہارے ساتھ ہیں, میں خود بھی تمہارے ساتھ ہوں. لیکن اگر ایسا ہی رہتا تو عجم کے فنکار کی سیپریٹ ایڈنٹیٹی نہیں بنتی تھی, علیحدہ دکان نہیں بنتی تھی, اور ووٹ بینک کے لیے علیحدہ شناخت کی ضرورت ہے. عجم کے فنکار کو مذہب کو جب وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے تو پھر امت مسلمہ کا جو درود و سلام ہے اگر وہ پڑھتا ہے تو پھر پوری امت میں شامل ہوتا ہے, اور اس کو علیحدہ ہونا ہے. علیحدہ ہونے کے لیے درود بھی علیحدہ, اذان بھی علیحدہ. حالانکہ کچھ لوگوں نے اذان میں تھوڑی سی ملاوٹ کی تھی بیچ میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نسبت ہم نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں, یہ بیچ میں کیا لے آئے ہو؟ کہ جی ہمیں حضرت علی سے محبت ہے نا اس لیے. ہم نے کہا پھر اگر حضرت علی سے محبت ہے اللہ تعالیٰ اس محبت کو سلامت رکھے, اس میں اضافہ کرے, اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ تقویت پہنچے تمہیں. لیکن تمہیں حضرت حسین سے بھی تو محبت ہے, تمہیں حضرت حسن سے بھی تو محبت ہے, حضرت امام جعفر سے محبت ہے, امام موسیٰ کاظم سے محبت ہے, امام نقی تقی سے محبت ہے, سیدہ فاطمہ سے محبت ہے رضی اللہ عنہا. کس سے تمہیں محبت نہیں ہے؟ محبت کا تقاضا یہ تو نہیں کہ جس سے محبت ہو اس کا نام اذان میں بھی لیا جائے. ہمیں بھی سیدنا صدیق اکبر سے محبت ہے, فاروق اعظم سے محبت ہے, عثمان ذو النورین سے محبت ہے, حضرت علی سے بھی الحمدللہ. ان کی محبت کے بغیر بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. لیکن ہم اذان میں تو نام نہیں لیتے. لیکن اگر آپ کے ہاں محبت کا معیار یہی ہے کہ جس سے محبت ہو اس کا نام اذان میں بھی لیا جائے تو پھر حضرت علی کے نام کے ساتھ سیدنا حسنین کا نام بھی لیجئے, 12 اماموں کا, 14 معصوموں کا, اہل بیت اعظام کا. انشاءاللہ صبح کی اذان شام تک جائے گی. ہم نے جب گھیراؤ کیا اور جواب نہیں بن پڑا تو پھر وہ اپنی برادری کو لائے. کیا ہو نا تم؟ اب یہ آیا اس نے پہلے ہی کچھ ملا دیا. اذان سے پہلے ہم نے کہا خیریت تو ہے, کیا ہوا آپ کو؟ کہ جی محبت ہے, عشق. میاں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, نامی اس میں گرامی سے محبت ہے تو وہ تو بحمداللہ اذان میں پہلے سے موجود ہے. اشہد ان محمدن رسول اللہ پہلے سے موجود ہے کہ نہیں؟ تو پھر آپ کو یہ آگے پیچھے ملاوٹ کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا کیس مضبوط کرنے کے لیے, تاکہ وہ یہ کہہ سکے اگر یہ جائز ہے تو پھر وہ بھی جائز. لیکن یہ عشق ہے لاؤڈ سپیکر تک. اگر لاؤڈ سپیکر نہ ہو, اگر بجلی چلی جائے تو عشق بھی چلا جاتا ہے. کبھی آپ نے غور فرمایا لاؤڈ سپیکر کے بغیر جب اذان ہوگی تو پھر وہ عشق وشق چلا جاتا ہے. فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول, گلہ بانو کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول, زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول, جس کا ایک ایک سانس قانون الہی وہ رسول, جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا, جس کی جاں بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کائنات کا سب سے بڑا انسان ہاں محمد، وہ گمگشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، جو پیغمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ جس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، اولو العزم یعنی رحیم اور عادل، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھا دے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، کائنات کا سب سے بڑا انسان ہے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. میں کیا کہوں؟ روح الامین فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں کائنات کے سارے مشرق گھوما ہوں، میں کائنات کے سارے مغرب گھوما ہوں. ڈیوٹی ہی ایسی تھی نا. سیدنا آدم سے رحمت عالم تک تمام انبیاء اور رسول کے پاس آنا پڑا اور جانا پڑا. فرماتے ہیں میں نے سارے حسینوں کو دیکھا، سارے جمیلوں کو دیکھا، میں نے کائنات کے سارے شریفوں کو دیکھا، پیدا کرنے والے کی قسم لم ارى احدا احسن اجمل اشرف من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے محمد سے بڑھ کر کسی کو شریف نہیں پایا، میں نے رحمت عالم سے بڑھ کر کسی کو حسین نہیں پایا. آفاق ہا گردیدام میرے بتا ورزیدام، آفاق ہا گردیدام میرے بتا ورزیدام، بسیار خوب آدیدام اما تو چیزیں دیگری. دیکھا تو بہت حسینوں کو، آدم کو بھی دیکھا، شیش کو بھی، یونس کو بھی دیکھا، داؤد کو بھی، سلیمان کو بھی دیکھا، ابراہیم کو بھی، زبی کو بھی دیکھا، یعقوب کو بھی، یوسف کو بھی دیکھا، کلیم کو بھی، عیسیٰ کو بھی، سب کو دیکھا، لیکن سب میں حسن تنہا دیکھا. کسی میں کوئی خوبی، کسی میں کوئی خوبی، کسی میں کوئی خوبی. لیکن جب عبداللہ کے یتیم کو دیکھا تو یہاں حسن تنہا نہیں، سارے حسینوں کو یکجا دیکھا. یہاں حسن تنہا نہیں، سارے حسینوں کو یکجا دیکھا. وہ کیا کہا کسی نے کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی. کائنات کا سب سے بڑا انسان اللہ کے در کا سب سے بڑا یہ اس لیے نہیں محنت کر رہا ہوں اتنا تھکا ہونے کے باوجود کہ اوپر سے گزر جائے، کوشش کر رہا ہوں کہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، اور یہ جذبہ زندگی کے سفر میں رہنمائی اور روشنی فراہم کرے.
کیا کہا ایک روشن ضمیر نے؟ تو چے دانی اسر ماں با ماں چکر، تو چے دانی اسر ماں با ماں چکر دس جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دل کی گہرائی میں اتر جائے۔ کائنات کا سب سے بڑا انسان، اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت من القرآن کل لیلہ۔ مخدومۃ المسلمین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں ایک رات میرا محبوب آنسو کی برسات میں اللہ کے حضور روتا رہا۔ آپ کا ذکر و قیام اور آپ کی عاجزی اور تواضع اتنی بڑھی کہ رات تھک ہار کر ختم ہو گئی، رحمت عالم کے آنسو نہ رکے۔ اور سندھ کے روشن ضمیروں، یہ آنسو، یہ گریا، یہ تواضع، یہ عاجزی اپنے فکر میں نہیں، تیرے فکر میں تھی۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ میرے معبود بہت غلطیاں کر کے آئے ہیں، بہت ٹھوکریں کھا کے آئے ہیں، اب اگر تو انہیں ان کے گناہوں کی سزا دینے لگے، تیری اپنی چیز ہے، تجھے روکنے والا کون؟ فإنهم عبادك، اگر تو انہیں ان کے خطاؤں اور گناہوں کی سزا دینے لگے، تجھے روکنے والا کون؟ لیکن اگر تو میرے آنسو کی لاج رکھتے ہوئے انہیں معاف کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کون؟